اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج 41واں دن ہے اور 41ویں دن کے پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جب شام میں اموی ملوکیت نے دولت کے ڈھیر جمع کرنا شروع کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جناب ابو ذر غفاری نے حق گوئی کا علم بلند کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سرمایہ پرستی کی مخالفت کرنے پر انہیں جلا وطن کیا گیا، اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کا نظام مساوات کیا تھا، اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، کتاب کے صفحات 99 سے اور 100 کے مطابق جناب ابو ذر غفاری دمشق کی گلیوں میں گھوم کر امراء کو وہ قرآنی آیتیں سناتے تھے جو کنز مال یعنی دولت جمع کرنے کے خلاف تھی۔ انہوں نے امیر شام کے قصر خضرا کو دیکھ کر صاف کہا تھا، اگر یہ خدا کے مال سے بنا ہے تو خیانت ہے، اور اگر تمہارے ذاتی مال سے بنا ہے تو اسراف ہے۔ اس حق گوئی کے نتیجے میں انہیں پہلے مدینے پھر وہاں سے ربضہ کے صحرا کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 32 ہجری میں انہوں نے انتہائی کس پرسی اور غربت کی حالت میں وفات پائی۔ دوسری طرف کتاب کا 8واں باب حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا ذکر کرتا ہے۔ صفحہ 102 پر درج ہے کہ اصفہان سے بیت المال کا مال آیا تو مولا علی علیہ السلام نے تمام مسلمانوں میں اس کے برابر حصے کر دیے، جہاں تک کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بچ گیا تو آپ نے اس کے بھی 7 برابر ٹکڑے کر کے مساوات قائم کی اور ثابت کیا کہ آل رسول ملوکیت کے نہیں بلکہ اسلامی مساوات کے سچے محافظ ہیں۔ ناظرین کرام، حق گوئی اور مساوات ہی اسلام کا اصل چہرہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، اور اپنا جواب ضرور پول کیجئے، ووٹ کاسٹ کیجئے اور مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔